اسلام میں یہ تصور کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی گئی، اللہ کی حکمت اور انصاف پر یقین سے جڑی ہوئی ہے۔ مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا، عدل والا، اور یہ کہ وہ جو کچھ بھی تخلیق کرتا ہے اس کا ایک مقصد اور فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی بامقصد تخلیق کے متعلق قرآن مجید کی سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشا کرتے ہوئے پیدا نہیں کیا، بلکہ کائنات کو ایک دانستہ اور بامانی عمل کے طور پر پیدا کیا ہے، جس میں ہر عنصر ایک مخصوص کام انجام دیتا اور کائنات کے توازن اور ہم آہنگی میں حصہ ڈالتا ہے۔ یہ نقطۂ نظر تخلیق کائنات کے خاص مقاصد میں جھلکتا ہے، جس میں زندگی، عقل، ایمان، خاندان، اموال اور ماحول کا تحفظ وغیرہ شامل ہے۔ اس فریم ورک کے مطابق کائنات میں موجود ہر چیز کا انسانی معاشرے کے توازن اور فلاح و بہبود کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ اسلامی انداز فکر میں بظاہر غیر معمولی مخلوق بھی ایک خاص مقصد حیات رکھتی ہے اور بڑے ماحولیاتی نظام میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں پر اڑتا ہے، مگر یہ تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی قرآن مجید میں کوئی چیز بھی نظر انداز نہیں کی، آخر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ آیت تمام جانداروں کے باہمی ربط اور فطری دنیا کے احترام اور تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ عملی طور پر یہ نقطۂ نظر ہمیں ایک زیادہ پائیدار اور باشعور طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دیتا ہے، جس میں تمام جانداروں کے باہم مربوط ہونے اور فطرت کے توازن کو برقرار رکھنے کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہے۔ کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات کے فوائد کی تخلیق کے مقصد کو پہچان کر ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کے لیے اس کی قدردانی، تعظیم اور ذمہ داری کا گہرا احساس پیدا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اعلیٰ درجہ کی نباتات سے لے کر کیڑوں اور چوہوں تک کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو انسان کے لیے نفع اور فائدے سے خالی ہو۔ یہ تمام اشیاء خواہ وہ ارضی ہیں یا سماوی، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اصلال اور آثار ہیں، اور جب صفات میں نفع ہی نفع ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کس قدر نفع اور سود ہوگا۔ اس مقام پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے ان اشیاء سے ہم کسی وقت نقصان بھی اٹھاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان اشیاء میں نقصان ہی ہے، بلکہ اپنی غلطی، نافہمی اور خطا کاری سے۔ مثلاً دودھ ایک صحت مند غذا ہے، لیکن لیکٹوز انٹالرنس لوگوں کو اس کے استعمال سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ حالت لیکٹوز دودھ اور دیگر دودھ کی مصنوعات میں پائی جانے والی چینی کو مکمل طور پر ہضم نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو لیکٹوز فری ملک اور اس سے بنی ہوئی پروڈکٹ استعمال کرنی چاہیے تاکہ وہ لیکٹوز کے نقصان سے بچ سکیں۔ اس دنیا کی طرح روحانی دنیا کا بھی ایک نظام ہے جو ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں ایک کنیکشن ہے۔
اگر ان سے یکساں طور پر فائدہ اٹھانے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو بہت سے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں تکلیف اٹھانے اور رنج پانے کا یہی راز ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنی کم فہمی اور کم علمی کی وجہ سے مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بس اس صفاتی آنکھ کے ہی روزن سے ہم اللہ تعالیٰ کو رحیم اور کریم اور حد سے زیادہ قیاس سے باہر نافع ہستی پاتے ہیں، اور ان منافع سے زیادہ بہرور وہی ہوتا ہے جو اس کے زیادہ قریب اور نزدیک ہوتا جاتا ہے، اور یہ درجہ ان لوگوں کو ہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں جگہ پاتے ہیں۔ جوں جوں انسان خدا تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، ایک نور ہدایت اسے ملتا ہے جو اس کی معلومات اور عقل میں ایک خاص قسم کی روشنی پیدا کرتا ہے، اور جوں جوں دور ہوتا جاتا ہے ایک تباہ کرنے والی تاریکی اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے، یہاں تک کہ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے کا مصداق ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے بالمقابل نور اور روشنی سے بہرور انسان اعلیٰ درجہ کی راحت، اطمینان اور عزت پاتا ہے، جیسا کہ سورۃ الفجر آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے، یعنی اے وہ نفس جو اطمینان یافتہ ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضی رہتے ہوئے اور رضا پاتے ہوئے۔ بہرحال یہ خیال کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی گئی ہے، انسانوں کو اللہ کی تخلیق پر غور کرنے اور فطری دنیا کے بارے میں علم اور فہم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جدید سائنس اور نت نئی ایجادات اور تحقیقات کے ذریعے تخلیق کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں مدد ملی ہے، اور بہت سے خواص کے فائدے معلوم ہوئے ہیں جو انسانوں کی بہبود کے لیے اب استعمال ہو رہے ہیں، جس سے ہم ماحول اور دوسری مخلوقات کے لیے ذمہ داری کا احساس پیدا کر سکتے ہیں، اور اللہ کی حکمت اور قدرت کے گہرے راز معلوم ہونے سے ہم اس کی محبت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔